اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل کے اندر شہنشاہ جو کہ اپنے بیٹے کی قبر کھدائی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں یزید جو کہ کفن میں لپٹا پڑا ہوتا ہے۔ شہنشاہ کی زبان پر مسلسل الفاظ جاری ہو رہے ہوتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا مر نہیں سکتا، اور یہ کہتے ساتھ ساتھ اپنے دل کو تھوڑا نرم کرتے ہوئے اسے زمین کے اندر تدفین کر دیتا ہے۔ اس کے بعد رات کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ایورانوس صاحب دوستون سردار جو کہ دمیر خان کی بندرگاہ پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ دوستون ایک سردار سے کہتا ہے البائی صاحب محمد کے ساتھ بندرگاہ پر جائیں اور تمام راستے بند کر دیں، کوئی بھی یہاں سے نہیں گزرے گا۔ جیسے البائی صاحب اور باقی سپاہی وہاں سے جاتے ہیں، ایورانوس صاحب دورسون سے کہتے ہیں دورسون تم زخمی ہو۔ دورسون کہتا ہے اندر ہی اندر خون بہ رہا ہے ایورانوس صاحب، میرے بھائی کا خنجر میرے ذہن سے نہیں جاتا۔ ایورانوس صاحب کہتے ہیں چلو تو پھر ٹھیک ہے، وقت آ چکا ہے، بسم اللہ۔ اسی کے ساتھ دمیر خان کو دکھایا جاتا ہے جس کے سامنے کچھ سرداران کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی اس کے پاؤں پر گرم پانی پھینکتا ہے، دمیر خان یہ دیکھتے ہوئے اسے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگاتا ہے۔ دمیر خان ان سرداران سے کہتا ہے شہنشاہ اس کی حصار اوران کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ سردار کہتا ہے اس جنگ میں ہمارا کیا کام ہے صاحب؟ دمیر خان کہتا ہے اوران کو مارنے کی خوشی میں شہنشاہ کے لیے نہیں چھوڑوں گا، اسی وجہ سے ہم پادری کے چیلے کی مدد کریں گے۔ تبھی ایک سپاہی اندر آتا ہے، دمیر خان اس سے کہتا ہے بندرگاہ پر خبر بھیجو، بحری جہازوں کو تیار رکھیں۔ سپاہی کہتا ہے مچھیروں نے بندرگاہ کے قریب عثمانی جنگی جہاز دیکھے ہیں جناب۔ یہ سنتے ہوئے دمیر خان کہتا ہے اورحان تم نے اپنی نظریں ہمارے جہازوں پر لگا رکھی ہیں ہاں؟ اس کے بعد سپاہی سے کہتا ہے تمام سپاہیوں کو تیار کرو، پرندے کو بھی پر نہ مارنے دیں۔ سپاہی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم جناب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایورانوس صاحب دورسون سردار اور ان کے سپاہی جو کہ بندرگاہ پر حملہ کر چکے ہوتے ہیں اور دمیر خان کے سپاہیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایورانوس صاحب کہتے ہیں انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ دورسون سردار سپاہیوں سے کہتا ہے تمام جہازوں پر رومی آگ ڈال دو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دورسون سردار ایورانوس صاحب اور ان کے باقی سپاہی جو کہ جہازوں پر مسلسل پیٹرول چھڑک رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران کچھ اور سپاہی بھی وہاں پر پہنچتے ہیں، تبھی ایورانوس صاحب اور دورسون سردار کے سپاہی انہیں اپنے انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ پیٹرول کو چھڑکنے کے بعد دورسون سردار خیالی طور پر اپنے بھائی سے کہتا ہے ایک دن کراسی امارات کا ہر ایک سپاہی مجھے ضرور سمجھے گا۔ یہ کہتے ساتھ تمام بندرگاہ پر آگ لگا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دمیر خان کے تمام بیڑے جو کہ جل کر راکھ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی دوران جنگل کی دوسری جانب سلطان اورحان اور ان کے باقی سپاہی جو یہ تمام منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں حق کے راستے سے بھٹک کر فتنے کی آگ بھڑکانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے جاندارلی؟ کارا خلیل کہتے ہیں اس دنیا میں یقیناً ایک آگ ہے جس میں وہ جلیں گے میرے سلطان، دوسری دنیا میں بھی بڑا عذاب ان کا منتظر ہے۔ علاء الدین کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے دمیر خان غافل کی اس دنیا کی آگ کو بھڑکا دی ہے۔ سلطان کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، گرمیان اوغلو اپنی غلطی سے پیچھے ہٹ گیا ہے، کراسی اوغلو نے غلطی کر کے اپنا راستہ کھو دیا ہے، اب اس عظیم جنگ میں ہمارے سامنے دو حریف بچے ہیں۔ علاء الدین کہتے ہیں شہنشاہ اندرونیکوس اور دوسرا اپنے ہی بھائیوں کا قاتل۔ اس پر کارا خلیل کہتے ہیں شہنشاہ ابلیس۔ سلطان کہتے ہیں یہ آگ جس کی روشنی رات کو دن بنا رہی ہے عثمانیوں کے دشمنوں کے لیے ایک انتباہ ہے، اگر ہمارے سردار اندیوس اور سمندریہ کے قلعے فتح کر لیں گے۔ اس پر کارا خلیل کہتے ہیں تو پھر ازنک اور عظمت ہی نہیں، اس کو دار کے ساحلوں تک ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ سلطان کہتے ہیں قسطنطنیہ اور اس سے بھی آگے، اگر ہم نہیں تو ہم میں سے کوئی اور عثمانیوں کا پنجہ سرحدوں کو عبور کرے گا انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دمیر خان اور اس کے سپاہی جو جنگل کی دوسری جانب سے اپنے بیڑوں کو جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور غصے کے ساتھ کہتا ہے جہازوں کو جلا کر تم نے اپنی ہی جہنم کو آگ لگا دیا ہے اورحان، اب تم ایک مردہ انسان ہو۔ ایک سپاہی آ کر دمیر خان سے کہتا ہے جناب حملہ آوروں کی قیادت دورسون صاحب کر رہے تھے۔ دمیر خان کہتا ہے کیا تم نے یہ بھی کیا غدار کتے؟ اس کے بعد جنگل کے اندر دورسون سردار سلطان اورحان اور باقی تمام سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے جو کچھ دیر کے لیے آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن الپ اور ایورانوس صاحب جو ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن ایورانوس صاحب سے کہتے ہیں غصے میں آ کر میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، مجھے معاف کر دیں ایورانوس صاحب۔ ایورانوس صاحب خوشی کے ساتھ ان کی دوستی میں ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں تمہاری تدبیر کی بدولت نہ صرف ہمیں قلعے کے دروازے کھولنے والی چابی مل گئی۔ اس پر ایورانوس صاحب پوچھتے ہیں بلکہ کیا؟ عبد الرحمن کہتے ہیں بلکہ میرے دل میں بھی ایک نیا دروازہ کھولنے والی ایلینا سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ سنتے ہوئے ایورانوس مسکرا کر کہتے ہیں ایلینا اگر ایک دن تم دونوں کا ملن ہوا تو میں تمہارا گواہ رہوں گا عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کہتے ہیں واہ میرے کشادہ دل والے بھائی واہ۔ یہ کہتے ساتھ وہ ایک دوسرے کو جپھی ڈالتے ہیں۔ باقی تمام سرداران بھی خوشی کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اکٹھے کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسے اسی طرح میرے بھائیوں، ناراضگی ہمیں زیب نہیں دیتی۔ توران سردار کہتے ہیں اگر ہم ایک نہ ہوئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے سرداروں، اب سے کوئی ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ تمام سلطان کے پاس جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اور باقی تمام سپاہی جو کہ دورسون کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دورسون سردار کہتا ہے قسمت تو دیکھو، جو شکار کرنا سکھاتا ہے وقت آنے پر وہ خود شکار بن جاتا ہے اور ایسا گوشت کھانے والے کے دانت توڑ دیتا ہے۔ کارا خلیل کہتے ہیں آزمائشوں میں سب سے مشکل تمہارے حصے میں آئی دورسون،
علاؤدین سردار کہتے ہیں دین مبین اسلام اور ترکوں کے لیے جو قربانی تم نے دی وہ کم نہیں۔ زہر کتائی سردار کہتے ہیں چاہے سب انکار کر دیں لیکن اللہ کے حضور ہم گواہ ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اگر تم چاہتے تو تم اپنے باپ اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک کھوکھلی دنیا پر حکمرانی کا دعویٰ کر سکتے تھے، لیکن تم نے مشکل راستہ چنا۔ تم نے اپنے نفس کی نہیں سنی، اپنے خاندان کو اپنے خلاف کر لیا اور غداری کے داغ لگنے کے باوجود سیدھے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کراچی ریاست کو تم جیسا ایک سردار ملا ہے۔ دورسن کہتا ہے بندرگاہ کے حملے میں میرے پیچھے کھڑے سرداران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ میرے وفادار ہیں۔ اسی دوران شہنشاہ وہاں پر آتا ہے اور غصے کے ساتھ سلطان اورحان کو پکارتا ہے۔ سرداران ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا یہ بھی اپنی موت کے لیے بےتاب ہے بھائیوں؟ یہ دیکھتے ہوئے زہر کتائی کافی غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنے شہید بھائی یعنی بوران سردار کا انتقام لینے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سلطان اورحان ان کو روک لیتے ہیں۔ شہنشاہ ان سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم سب آج یہاں حساب دو گے۔ وہ اپنی تلوار کو جیسے نکالتا ہے سلطان اس سے کہتے ہیں ہم بھی تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے شہنشاہ، لیکن اتنی جلدی توقع نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ہم اندریاس اور شہنشاہ کو دیکھتے ہیں جو کہ شطرنج کھیل رہے ہوتے ہیں۔ شہنشاہ اندریاس سے کہتا ہے یہ کبھی مت بھولنا اگر تم اپنے دشمن کو شکست دینا چاہتے ہو تو تمہارا ہتھیار بھی اسی کی طرح وار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نقشے کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں اورحان برسوں سے ہم پر اسی طرح حملہ کرتا آیا ہے، وہ بوڑھا شہنشاہ ہمیں اس انجام تک لے آیا تھا۔ خوش قسمتی سے ہم بازنطینی سلطنت کو اس منحوس تقدیر سے آزاد کر دیں گے۔ فوجوں کو حکم دو کہ وہ اسکودار عبور کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بعد بورسا قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں اسپورچا خاتون، فاطمہ خاتون اور حلیمہ خاتون صحیح سلامت پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ ملعون خاتون، نیلوفر خاتون اور گونچا خاتون کافی خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرتی ہیں، اور اس کے بعد ملعون خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی بیٹی حلیمہ خاتون سے نظریں چرا رہی ہوتی ہے۔ حلیمہ خاتون یہ دیکھتے ہوئے پوچھتی ہیں ماں میں اس حالت کو جانتی ہوں، آپ نظریں چرا رہی ہیں، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نیلوفر خاتون یہ دیکھتے ہوئے اسے تسلی دے کر کہتی ہے ذرا پرسکون ہو جاؤ بہن۔ دورسن اس پر حلیمہ پوچھتی ہے کیا ہوا دورسن کو؟ ملعون خاتون کہتی ہیں اس کا بڑا بھائی اسے مارنا چاہتا تھا، وہ زخمی ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ اسپورچا خاتون نے کافی نرم انداز کے ساتھ کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے لیکن ڈیفنے۔ یہ سنتے ہوئے نیلوفر خاتون حیران ہو کر کہتی ہے ڈیفنے؟ کیا ہوا ڈیفنے کو؟ اسپورچا خاتون کہتی ہے ڈیفنے مر چکی ہے، مجھے مجبوراً اسے مارنا پڑا۔ یہ سنتے ہوئے نیلوفر خاتون اسپورچا خاتون پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس پر حلیمہ خاتون کہتی ہے بھابھی اس نے یہ میرے لیے کیا، ڈیفنے مجھے مارنے ہی والی تھی، عین موقع پر اسپورچا خاتون پہنچ آئی۔